بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج کی گفتگو میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو امت کے وسیع تر مفاد میں اور امت کی خیرخواہی کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ سے صلح کی اور امت آپ کے سپرد کی، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مگر یاد رہے کہ ہماری آج کی یہ گفتگو جو ہے یہ خالصتاً اہل سنت کے دلائل کی روشنی میں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اہل سنت کا جو صحابہ کرام کے بارے عقیدہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے ہم اہل سنت کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں اول تا آخر با اختلاف روایت 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سب عادل ہیں، جنتی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ کہ تم میں برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ ان بعد والے لوگوں سے درجے میں بہت زیادہ بلند ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ رب العزت نے سب سے ہی بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت طیبہ میں صراحتاً رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا۔ اسی آیت پاک کی روشنی میں ہم اہل سنت کے نزدیک، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، جمیع کے جمیع صحابہ کرام عادل، ثقہ، متقی اور جنتی ہیں۔ اس پر ہمارے علماء نے سینکڑوں دلائل دیے اور سینکڑوں تصریحات موجود ہیں۔ یہاں پر میں فقط ایک تصریح جو ہے حضرت امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ مرکات شرح مرکات کے جلد 11 صفحہ نمبر 151 پر بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ اور بالعموم تمام صحابہ کرام، وہ جو جنگ جمل اور صفین میں شریک تھے، ان کے متعلق عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَهُوَ مِنَ الْعُدُولِ الْفُضَلَاءِ وَالصِّحَابَةِ الْأَخْيَارِ۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ یہ عادل، فاضل اور اخیار صحابہ کرام میں سے، والحروب التي جرت بینہم کانت لکل طائفۃ شبہۃ اعتقدت تصویب انفسها بسببها، اور وہ مشاجرات، وہ جنگیں جو صحابہ کے مابین جاری ہوئیں، تو تمام صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو ایک شبہ تھا جس کو وہ اپنے طور پہ درست سمجھتا تھا۔ وَكُلُّ مُتَأَوِّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ، اور ان میں سے تمام کے تمام ان مشاجرات میں طویل کرنے والے تھے۔
ولم یخرج بذالک احد منہم من العدالہ، اور ان میں سے کوئی بھی ان جنگوں کی وجہ سے عدالت سے خارج نہیں ہوا، لأنهم مجتہدون اختلفوا فی مسائل کما اختلف المجتہدون بعدهم فی مسائل، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام ان مسائل میں جو ان کا اختلاف ہوا وہ مجتہد تھے، جیسا کہ ان کے بعد والے مجتہدین کا مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ ولا یلزم من ذالک نقص احد منہم، اور ان میں سے کسی کی بھی تنقیص ان معاملات کی وجہ سے لازم نہیں آتی۔ یہ حضرت امام اللہ علی قاری کی مرقات شرح مشکات ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 151 ہے، یہ نیچے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہی شروع اسلام سے لے کر آج تک تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی اعتقاد ہے، اور یہی ایمان ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور جنگ جمل اور صفین کے اندر جتنے صحابہ بھی شامل ہوئے وہ سارے کے سارے مجتہد تھے۔ ہاں البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ان جنگوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے ان سے اجتہادی خطا سرزد ہوئی۔ دوستان گرامی، یہ ہماری تمہیدی گفتگو تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح اور بیعت کے حوالے سے۔ اس سے قبل صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائے۔ اس کی حدیث نمبر ہے 2704، بڑی طویل حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا آخری جملہ جو ہے، آخری حصہ وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، درا حالے کہ آپ کے پہلو میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما لے۔ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، آقا علیہ السلام کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت امام حسن پاک کی طرف دیکھتے۔ وَيَقُولُ، اور فرمایا، اِنَّ ابْنِ هَذَا سَيِّدٌ، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی حسن سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور امید ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم ترین گروہوں کے درمیان صلح کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 ہے۔ اس کے اطراف جو ہیں 3629، 3746 اور 7109 پر بھی موجود ہے۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر ما یکون فرمائی، اس کا اظہار جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان سے صلح کرتے ہیں، اور امت کی باغ ڈور جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو مقام ہے حضرت امام حسن کی صلح اور بیعت والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان مسلمان جو ہے اس کو غیر جانبدار ہو کر دیکھے، بن نظر انصاف دیکھے، تو یقین جانیے بہت ساری غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں، امت کا بہت بڑا افتراق دور کیا جا سکتا ہے، بہت بڑا انتشار دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی اور صلح کر لی اور امت کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دی، تو پھر اور اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو آپ نے بیعت کی ہے، اس کے اوپر ایک دو نہیں سینکڑوں دلائل موجود ہیں، اور میں آج کی گفتگو میں اہل سنت کی جو امہات الکتب ہیں، جو اہم ماخذ ہیں، ان میں سے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حضرت امام بدر الدین
عینی رضی اللہ تعالی عنہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 442۔ آپ اسی حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے، ابھی جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَانَتْ مُلَاقَاتُ الْحَسَنِ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِمَنْزِلَةٍ مِنْ أَرْضِ الْكُوفَةِ وَقَانَ الْحَسَنُ لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَايَعَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَبَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ فَالْتَقَيَا فِي الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَبَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ وَمُحَاوَرَاتٍ جَرَتْ بَيْنَهُمَا سَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَصَالَحَهُ وَبَايَعَهُ عَلَى الْأَمْرِ وَالطَّاعَةِ عَلَى إِقَامَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات جو ہے وہ ارض کوفہ کے ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی، بعد اس کے کہ جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور اہل کوفہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اور اہل شام جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ ان دونوں بزرگ صحابہ کی موضع مذکور پہ ملاقات ہوئی، کلام طویل اور محاورات جو ان دونوں کے درمیان جاری ہوئے، اس کے بعد سلم الحسن الامر الی المعاویہ تھا، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، وصالحہ اور ان سے صلح کر لی، وبایعہ اور ان سے بیعت کر لی، علی الامر والطاعۃ علی اقامت کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرط پر کہ حضرت امیر معاویہ امت کے معاملات جو ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قائم فرمائیں۔ یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں سے لے کر دوسرے صفحے تک۔ دوستان گرامی، صراحت کے ساتھ حضرت امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا معاملہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیا، ان سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 13 ہے۔ اسی طرح الحافظ الامام امام المحدثین حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کی شرح میں، شرح بخاری فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن بطال فرماتے ہیں سلم الحسن لمعاویۃ الامر وبایعہ علی اقامت کتاب اللہ و سنت نبیہ، یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت امام ابن بطال اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی تھی۔ یہ فتح الباری شرح بخاری کی 13ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 79 ہے۔ دوستان گرامی، اسی طرح حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حضرت امام ابن شیبہ، آپ کی معروف زمانہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 256، اس کے اندر وہ حدیث لے کر آئے جس کے اندر حضرت امام حسن پاک کا بیعت کرنا موجود ہے۔ لکھتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ قال کان قیس بن عبادہ مع علی، آگے لفظ ہیں ومعه 5000 قد حلقوا رؤوسهم بعد ما مات علی فلما دخل الحسن في بیعۃ معاویہ ابا قیس ان يدخل، کہ ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں تھے اور 5000 لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب حضرت علی پاک کا وصال ہوا تو ان لوگوں نے اپنے سر منڈوا دیے۔ آگے لفظ یہ ہے فلما داخل الحسن فی بیعۃ معاویہ ابا قیس ان يدخل، تو جب حضرت امام حسن پاک حضرت امیر معاویہ کی بیعت میں آ گئے تو قیس نے
بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس حدیث کے اندر یہ انکار کیا، لیکن آگے ہم حوالہ پیش کریں گے جس کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ نے بھی بیعت کر لی تھی۔ تو یہ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، مصنف ابن شیبہ کی جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 256 ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ، تو اس کے اندر بھی صراحتاً بیعت کرنے کا جو ہے وہ ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں حضرت امام لالکائی کی بڑی شرح افاق کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 358۔ ابو عمر شابی کہتے ہیں قلت للحارث بن حجر ما حمل الحسن بن علی ان یبایع لمعاویہ ویسلم له الامر قال انه سمع من یقول لا تکرهوا امارۃ معاویہ۔ ابو عمر شابی کہتے ہیں کہ میں نے حارث بن حجر سے پوچھا کہ کس چیز نے حضرت امام حسن کو اس بات پر ترغیب دی اور ابھارا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لیں اور امارت ان کے سپرد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن نے اس ذات سے سنا تھا، اس وجہ سے یعنی بیعت کی کہ انہوں نے اس ذات سے سنا تھا کہ جنہوں نے فرمایا لا تکرہوا امارۃ معاویہ، کہ معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرنا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 358۔ تو حضرت امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے بھی صراحتاً ثابت ہوا کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ اسی طرح حضرت امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 376 ہے۔ ابن شوذب سے مروی ہے، کہتے ہیں لما قتل علی بن علی، کہ جب حضرت علی پاک کا وصال ہوا صار الحسن فی اہل العراق و معاویہ فی اہل الشام فالتقوا فکرہ الحسن القتال و بایع معاویہ علی ان یجعل العہد لہ من بعدہ، کہ جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسن اہل عراق میں تشریف لے گئے اور حضرت امیر معاویہ اہل شام میں تشریف لے گئے۔ پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، جیسے کہ پہلے وضاحت کی جا چکی عمدۃ القاری اور فتح الباری کے حوالے سے۔ حضرت امام حسن پاک نے مزید جنگ کو ناپسند فرمایا، وہ بایع معاویہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اس شرط پر کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد امارت ان کے سپرد کر دی جائے گی۔ دوستان گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ اس شرط سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیعت کرنے کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن کے امیر معاویہ کے بعد امارت جو ہے دوبارہ حضرت امام حسن پاک کے پاس آ جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ سے پہلے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر اس روایت کے اگلے لفظ ہیں فکان صحاب الحسن یقولون لہ، اس بیعت کے بعد امام حسن پاک کے کچھ ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ کو، امام حسن پاک، یا آر امیر المومنین، اے امیر المومنین، آر دلانے والے، نعوذ باللہ، فیقول العار خیر من النار، تو آپ جواباً فرمایا کرتے تھے آر ہونا یہ دوستی ہونے سے بہتر ہے۔ یہ حوالہ جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 376 ہے۔ احباب گرامی، اسی طرح حضرت امام عز الدین ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ کرام کی زندگانیوں پر بڑی معتبر کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 19۔ یوسف بن سعد سے مرویہ کہتے ہیں قام رجل الی الحسن بن علی بعد ما بایع معاویہ فقال سبت وجوہ المؤمنین او یا مسود وجوہ المؤمنین، وجوہ المؤمنین، کہ جب حضرت امام حسن پاک نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور نعوذ باللہ یہ کہنے لگا
سوّت وجوہ المومنین کہ اے حسن آپ نے تو ایمان والوں کے چہرے سے سیاہ کر دیے، یا یہ کہا یا مسودہ وجوہ المومنین اے ایمان والوں کے چہروں کو سیاہ کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس بحث کو ناپسند کیا تھا، لیکن یہ گھر والوں کا معاملہ تھا، جب انہوں نے خود سپرد کر دیا تو کسی اور کو اعتراض کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اسی طرح چند سطور کے بعد ایک اور روایت کے حوالے سے لکھا وَلَمَّا بَايَعَ الْحَسَنُ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ النَّاسَ قَبْلَ دُخُولِ مُعَاوِيَةَ الْكُوفَةَ کہ جب حضرت امام حسن پاک نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تو کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت امام حسن پاک نے لوگوں سے خطاب کیا۔ تو یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 19۔ تو اس سے بھی اس بیعت کا صراحتاً ثبوت ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ابن اسیر کی بڑی معروف تاریخ الکامل فی التاریخ، اسی طرح اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 561 اور 560 پر بھی ہے۔ وَلَمَّا اسْتَلَحَّ وَبَايَعَ الْحَسَنُ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ وَبَايَعَهُ النَّاسَ کہ جب حضرت امیر معاویہ اور امام حسن رضی اللہ عنہما کے مابین صلح ہو گئی اور امام حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو حضرت امیر معاویہ کوفہ میں داخل ہوئے، بایعہ الناس اور دیگر لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے وَلَمَّا صَارَ الْحَسَنُ مِنَ الْكُوفَةِ أُرِدَ لَهُ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا مُسَوِّدَ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ کہ جب حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس بیعت کے بعد کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کے یہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے چہروں کو سیاہ کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ الکامل فی تاریخ ابن اسیر کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 560 اور 561۔ اسی طرح تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 388۔ ابن شوذبی کی روایت ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے، یہاں پر بھی موجود ہے کہ لما قتل علی سعد الحسن فی اہل العراق و سعد معاویہ فی اہل الشام والتقوا فقارئ الحسن القتال وبایع معاویہ علی ان یجعل العہد للحسن من بعدہ وکان اصحاب الحسن یقولون یا آر المومنین فیقول لهم العار خیر من النار۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لاقی الحسن بن علی معاویہ بمسکن من سواد الکوفہ فی سنۃ 41 فاصطلحا وبایع الحسن معاویہ کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کی بیعت حضرت امام حسن کی ملاقات حضرت امیر معاویہ سے ہوتی ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ صلح کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 388۔ دوستان گرامی، اسی طرح حضرت امام ابو عمر یوسف بن عبد البر، آپ کی بڑی معروف کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب، اس کے صفحہ نمبر 218 اور 219 پر بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ میں 2 روایات پڑھتا ہوں۔ ایک وہی ابن شوذب کی جو پہلے پڑھی گئی، لما قتل علی صار الحسن فی من معه من اہل الحجاز والعراق وصار معاویہ فی اہل الشام قال فالتقوا فقارئ الحسن القتال وبایع معاویہ علی ان یجعل العہد للحسن من بعدہ۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے کچھ ساتھیوں کی جانب سے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن پاک نے بیعت کر لی ہے تو کسی نے آ کے حضرت امام حسن پاک کو یہ کہا السلام علیکہ یا مذل المومنین، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ایمان والوں کے ذلیل کرنے والے السلام۔ تو آپ نے فرمایا لا تقل یا ابا عامر فانی لم ازل المومنین، کہ ایسی بات نہ کرو، میں ایمان والوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ الاستیاب کا صفحہ نمبر 218
18 ہے۔ یہاں پر بھی صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تھی، اور کچھ بدخواہ لوگوں کو اس وقت بھی یہ بیعت ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اس معاملے میں حضرت امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اہانت کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اسی طرح بڑے معروف مؤرخ اور مفسر الحافظ الامام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ابن شوذب کی یہ روایت لے کر آئے، لما قتل علی سار الحسن فی اہل العراق و سار معاویہ فی اہل الشام فالتقوا فقاری الحسن والقتال وبايع معاویہ علی ان جعل العہد للحسن من بعده قال فكان اصحاب الحسن يقولون یا آر المومنین قال فیقول لهم العار خیر من النار۔ اور ابن ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، لما قتل علی بایع الناس الحسن ابن علی، اور آگے لفظ ہیں وقال غیر عباس بایع الحسن اہل الکوفہ وبایع اہل الشام معاویہ بإیلیاء بعد قتل علی، اور آگے جا کے لفظ ہے کہ ثم لقي الحسن معاویہ بمسکن من سواد الکوفہ فی سنۃ 41 فصلحا وبایع الحسن معاویہ۔ اور محمد بن سیرین کے لفظ ہیں روایت کے لما داخل معاویہ الکوفہ وبایع الحسن بن علی قال صحاب معاویہ لمعاویہ کہ مر الحسن بن علی ان یخطب۔ یہ دو روایت تو پہلے بھی میں پڑھ چکا، اور تیسری محمد بن سیرین کی ہے، یہاں پر بھی بیعت کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر ہے 41، یہ ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بھی صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور امت کے معاملات ان کے سپرد کر دیے تھے۔ اسی طرح حضرت امام ذہبی الامام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی، آپ کی بڑی معروف کتاب سیار اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 173۔ یہاں پر بھی یہ لفظ موجود ہے ثم استشهد علی فی رمضان سنۃ 40 وصالح الحسن بن علی معاویہ وبایعہ وسمی عام الجمعہ، کہ جب 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان شریف میں شہادت ہوئی، تو حضرت حسن بن علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ وسمی عام الجمعہ، اور اس سال کا نام جو ہے وہ عام الجمعہ رکھا گیا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ 177 پر ابن شوذب کی وہ روایت موجود ہے جو پہلے بھی پڑھی جا چکی، سار الحسن یطلب الشام واقبل معاویہ فی اہل الشام فالتقوا فقاری الحسن القتال وبایع معاویہ علی ان جعل العہد بالخلافۃ من بعدہ فکان صحاب الحسن یقولون له یا آر المؤمنین فیقول العار خیر من النار۔ تو یہ اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 173، یہاں پہ یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح صفحہ نمبر 177 یہاں پر بھی اس روایت کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب سیار اعلام النبلاء، جس سے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی۔ دوستان گرامی، اتمام حجت کے لیے اب ایک حوالہ ہم ان لوگوں کے گھر سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے اور طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ جتنے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے گئے یہ خالصتاً اہل سنت کے تھے۔ اب ایک حوالہ اہل تشیع کے گھر کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں بڑی معروف کتاب اہل تشیع کی رجال کشی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 86۔ یہاں پر قیس بن سعد بن عبادہ کے ترجمہ میں لکھا، راوی کہتے ہیں محمد بن راشد سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ان معاویہ کاتب الی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما ان اقدم انت والحسین
واصحاب علی فخرج معهم قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری وقادم الشام فبایع فقام فبایع ثم قال یا قیس قم فبایع فالتفت الى الحسین علیہ السلام ينظر ما یأمره فقال یا قیس انه امامی یعنی الحسن علیہ السلام۔ ترجمہ یہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی طرف خط لکھا کہ آپ اور حسین اور علی پاک کے دیگر جو صحاب ہیں وہ آئیں میرے پاس آئیں۔ تو جب وہ گئے، قیس بن سعد بن عبادہ بھی ان کے ساتھ ملک شام گئے، حضرت امیر معاویہ نے ان کے لیے خطبہ کو تیار کیا، اور وہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کھڑے ہوں اور بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسن کھڑے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر حضرت امام حسین کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہوں اور بیعت کریں، وہ کھڑے ہوئے اور بیعت کی۔ پھر قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا گیا، وہ کہا گیا کہ کھڑے ہوں اور بیعت کریں، تو انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا اس نظریے سے کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ قیس انہ امامی یعنی الحسن، کہ میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن میرے امام ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جب انہوں نے بیعت کر لی تو میں نے بھی کر لی، جب میں نے بیعت کر لی ہے اب تم کو بھی بیعت کر لینی چاہیے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ انہوں نے بیعت کر بھی لی تھی۔ فقام الیہ الحسن فقال له بایع یا قیس فبایع۔ تو یہ رجال کشی کا صفحہ نمبر 86 اور 87 جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب ہے، جس سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی اور حضرت امام حسین نے بھی، دونوں صاحبزادوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ دوستان گرامی، پھر یہاں پر بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو صلح جو تھی بار بنا مجبوری کے تھی، ان کو مجبور کیا گیا تھا، حضرت امام حسن پاک اس پر راضی نہیں تھے تو کرہن مجبوراً انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات کرنا اولاً تو حقائق کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ مولا کائنات نواسہ رسول جیسی عظیم ہستی کی بھی میں سمجھتا ہوں یہ توہین ہے کہ جو شیر خدا کا بیٹا ہو، جن کی رگوں کے اندر خون رسول گردش کر رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آپ کے برادر اصغر حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید آپ کو بیعت کا کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی تیرے جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہیں کیا آپ نے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اپنے موقف حق اور صداقت پر مبنی پر قائم رہے تو آپ ذرا پر بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ آپ نے اپنا کنبہ شہید کروا لیا، اہل خانہ شہید کروا لیے، جان نثار شہید کروا لیے، پھر خود بھی راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن یزید پرید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت امام حسن پاک نے بھی کی، حضرت امام حسین نے بھی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کی بیعت کرنا یزید کی بیعت کی طرح نہیں تھا۔ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے، فاسق ہوتے، نعوذ باللہ کافر ہوتے، نعوذ باللہ جہنمی ہوتے، غلط ہوتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے۔ اور پھر یہاں باقاعدہ طور پہ محدثین نے اس کی صراحتاً بھی نفی کی ہے کہ یہ کسی مجبوری اور ذلت کی وجہ سے بیعت اور صلح نہیں تھی۔ حضرت امام بدر الدین عینی شرح بخاری کے اندر اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِقِلَّةٍ وَلَا لِذِلَّةٍ وَلَا لِقِلَّةٍ وَقَدْ بَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ 40 أَلْفًا فَصَالَحَهُ رِعَايَةً لِمَصْلِحَةِ دِينِهِ وَمَصْلِحَةِ الْأُمَّةِ کہ یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ کسی مجبوری، کسی ذلت، کسی قلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ 40,000 لوگ حضرت امام حسن پاک کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر چکے تھے، آپ کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کہا اس وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے یہ جو بیعت کی ہے یہ دین کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے اور امت کی خیر خواہی کے لیے کی ہے،
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 404۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اس بات کی نفی کر دی کہ حضرت امام حسن پاک کی یہ بیعت کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی، کسی ذلت اور قلت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ آپ کے بالقصد اور بالاختیار کی وجہ سے تھی اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے تھی۔ اسی طرح حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مرقات جلد نمبر 11 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 299، آپ نے بھی واضح طور پہ وضاحت کی، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِقِلَّةٍ وَلَا ذِلَّةٍ فَقَدْ بَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ 40,000۔ یہ اوپر والی سطر ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک نے یہ جو بیعت کی ہے یہ کسی قلت اور ذلت مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر چکے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کروائی جا سکے؟ یہ حقائق کے بھی خلاف ہے اور آپ کی عزت آبرو مقام مرتبہ کے بھی خلاف ہے، ایسا ناممکن ہے۔ احباب گرامی، پھر یہاں پر معاملہ فقط یہی نہیں ہے کہ آپ نے بیعت کی ہے، بلکہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی بیعت کی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی بیعت کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لیں۔ دیکھیں میرے پاس تاریخ بغداد ہے، حضرت امام خطیب بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 149۔ اس کے اندر حلال بن خباب کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک نے جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو بیعت کے بعد قصر مدائن میں اپنے صحاب میں سے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا، اور اس کا آخری جملہ یہ ہے، آپ نے ان کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لوگو اے سردارو، انکم قد بایعتمونی علی ان تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت وانی قد بایعت معاویہ فاسمعوا له واطیعوا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو تم نے میری بیعت اس شرط پر کی تھی کہ جس کے ساتھ میں صلح کروں تم بھی صلح کرو گے، جس کے ساتھ میں لڑائی کروں تم بھی لڑائی کرو گے، اور سنو کہ میں نے امیر معاویہ کے ہاتھ کی بیعت کر لی ہے، لہذا تم بھی ان کی اطاعت بجا لاؤ۔ یہ آپ الفاظ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 149۔ اسی طرح ایک حوالہ مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت حافظ الامام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی یہ روایت جو ہیں وہ الاصابہ کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 377 پر لے کر آئے، یہ آپ اس صفحے پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط بیعت نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کر کے ان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی امیر معاویہ کی بیعت کرو۔ احباب گرامی، اب آخر میں ایک اہم بات مزید کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان روایات کو پڑھنے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں، تعین و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت حضرت امام حسن پاک جیسی عظیم شخصیت نے کر لی تو اب تو اعتراض کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی۔ حضرت امام حسن پاک کا بیعت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ عادل بھی تھے اور امارت کے اہل بھی تھے۔ اگر اہل نہ ہوتے تو یاد رکھیں کبھی بھی حضرت امام حسن پاک ان کی بیعت نہ کرتے۔ اب اس پر میں چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں قطب العالم حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف ہیں اور یہ قلمی نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 254۔
حضرت خواجہ شاہ جہانیہ فرماتے ہیں فی ھذا دلیل، یعنی یہ جو روایت ہے نا کہ پہلے میں نے شروع میں پڑھی کہ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی حضرت امام حسن پاک، اس کے تحت فرماتے ہیں وفی ھذا دلیل علی ان معاویہ کان لہ حق الخلافت بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوز الصلح فیما بینہما وکان عادلا بعد صلح مل حسن۔ یہ ذرا قلمی نسخہ ہے، ذرا کلوز کر کے دکھائیے گا، ذرا زیادہ زوم کر لیں تاکہ دیکھنے والوں کو حوالہ نظر آ سکے۔ تو حضرت قطب العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک نے جب بیعت کر لی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت میرے معاویہ اس کے اہل تھے اور عادل تھے، تبھی تو بیعت کی ہے۔ یہ خزانہ جلالیہ کا صفحہ 254 ہے جو حوالہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ قلمی نسخہ ہے۔ احباب گرامی، اسی طرح حضرت شیخ محقق الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اشیاۃ الامار ترجمہ مشکات میں واضح طور پہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں فرماتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت را صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل است برصحت امارت معاویہ۔ یہ اشیاۃ الامعات کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 697 ہے۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی اس بات پر یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ جو حضرت امام حسن پاک نے حضرت میرے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت میرے معاویہ کی بیعت امارت کے درست ہونے پر اہل سنت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ دوستان گرامی، یاد رکھیں یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ پورے پاک و ہند میں ان کے نام کے بغیر حدیث کی سند کسی کی بھی روایت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے واضح طور پہ فرما دیا۔ اسی طرح شارح بخاری فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نزہۃ القاری شرح بخاری کے اندر باشگاف الفاظ میں فرماتے ہیں اس حدیث سے قطع نظر خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ انہوں نے قوت ہوتے ہوئے بلا جبر و اکراہ صرف مسلمانوں کو خون خرابہ سے بچانے کے لیے خلافت حضرت معاویہ کو سپرد فرما دی، یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ سچے مومن تھے۔ اگر معاذ اللہ وہ منافق ہوتے تو امام حسن مجتبی کبھی بھی اتنی آسانی سے انہیں خلافت سپرد نہ فرماتے۔ یہ نزہۃ القاری کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 861 اور 62، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر شارح بخاری علیہ رحمہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ من ذالک اگر اس کے حل نہ ہوتے تو حضرت امام حسن پاک کبھی بھی بیعت نہ کرتے، تو یہ بیعت کرنا ثابت کرتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ سچے مسلمان تھے۔ دوستان گرامی، آخر میں بس ایک حوالہ امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد اعظم محدث اکبر فقیہ اعظم ترجمان اہل حق امین عقائد اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح رضیہ شریف کے اندر بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے ساری گفتگو کا نچوڑ اور لباب عطا فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الیاذ باللہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمینوں انتظام شرع و متین بھی اختیار خود بلا جبر و اکراہ بلا ضرورت شرعیہ
باوجود مقدرت ایسے شخص کو تفویض فرما دی اور اس کی تحویل میں دے دیا اور خیرخواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا، اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ خود بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق دین نہ رکھتا تھا جو انہیں کو اختیار کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کر لی؟ حاشا للہ، بلکہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش گوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور ان کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا۔ کما قال فی صحیح البخاری، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 18 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 253 اور 254 ہے، اور یہ امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف انڈیا سے چھپا ہوا ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف اور شفاف الفاظ میں اس عقیدے کی ترجمانی فرمائی ہے کہ حضرت، یہ نیچے سے جو میں نے اپنا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس میں وضاحت ہے کہ حضرت امام حسن پاک کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بالکل درست ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی امارت کی صحت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواست اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتا ہے تو یہ سیدھا حضرت امام حسن پر اعتراض جائے گا کہ انہوں نے ایسے شخص کی کیوں بیعت کی کہ جو اس کے اہل نہ تھے، بلکہ یہ اعتراض تو نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا کہ جنہوں نے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنے حقائق ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ مختلف قسم کے اعتراضات سے باز نہیں آتے، اور ایک اعتراض ان حقائق کے بعد بھی اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، جن شرائط پر یہ بیعت اور صلح ہوئی تھی امیر معاویہ ان شرائط پر قائم نہیں رہے، تو بھائی میں پوچھتا ہوں اگر قائم نہیں رہے تو ان کا مواخذہ کس نے کرنا تھا؟ ان سے پوچھنا کس نے تھا؟ آپ نے پوچھنا تھا یا بیعت کرنے والوں نے پوچھنا تھا؟ یاد رکھیں اس بیعت کے بعد حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک حیات رہے اور 20 سال تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات مبارکہ میں رہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر وہ شرائط پہ قائم نہ رہے، اگر اس کے بعد وہ ان کی اہلیت ختم ہوگی، وہ اس کے اہل نہ رہے، تو ان دونوں صاحبزادوں نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیا؟ ان کا مواخذہ کیوں نہ کیا؟ ان کی گرفت کیوں نہ کی؟ ان کی بیعت کیوں نہ توڑی؟ یہ معاہدہ صلح کو کیوں نہ توڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیعت پر بھی قائم رہے، صلح پر بھی قائم رہے، ان کا مواخذہ بھی نہیں کیا، گرفت بھی نہیں کی، تو یہ اس بات کی صراحتاً دلیل ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو اس کا حل سمجھتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارے ان حقائق کو سننے کے بعد، دلائل کو سننے کے بعد اہل سنت کے لیے مزید پختہ ایمان کا یہ سبب بنے گا، اور جن حضرات کے دلوں کے اندر اس حوالے سے شکوک و شبہات تھے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو ان کو سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ ان کو بھی راہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔